بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ قادری بھیونڈی تھانے سے آپ کا سوال ہے کہ ایک دوست آپ کا ہے، اس کے یہ سوال ہیں کہ یہ نان مسلم کا سوال ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کو کس نے بنایا، اسی طرح کا سوال کرتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوال نہیں شرارت ہو، اور اگر وہ خود نہ کرتا ہو تو شیطان کی شرارت ہو جو اس کے ذریعے آپ کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ تو پہلے تو آپ اس پر غور کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اگر سوال یہ ہے تو وہ اس سے کہنا کہ یہ تیرے سوال شیطانی وسوسے ہیں، فضول خیال ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کہے گا ایسا کیوں، تو اس سے کہنا کہ جس طریقے سے اگر میں تجھ سے کہوں کہ تیرا باپ کون ہے تو کہے گا فلانا، بات ختم ہے۔ اسی طریقے سے ہر سوال کا جب جواب ہوتا ہے تو اس پر بات ختم ہو جاتی ہے، اور جس پر بات ختم نہ ہو، تسلسل بات چلتی رہے، چین سے چین جڑتی رہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے بات کا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر یہ سوال نہیں ہے، پھر یہ فضول خیال ہے۔ کیا ہے؟ فضول خیال ہے۔ تو اس سے پوچھیں کہ لفظ الف سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے، لفظ آ سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے، لفظ اے سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے، تو وہ کہے گا کچھ نہیں۔ تو جب اے سے پہلے کچھ نہیں تو اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ بس اتنا دھیان رکھ کہ اس سے ہر چیز کی ابتدا ہے اور اسی کی ذات پر ہر چیز کی انتہا ہے۔ جب انتہا اسی کی ذات پر ہے تو پھر اس سے پہلے کچھ نہیں، اینڈ ہی ہو گیا تو کچھ نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات ختم۔ اس کو کس نے پیدا کیا، یہ بھی سوال فضول ہے، کیونکہ جب اس کی ہی ذات سے سب چیز کی ابتدا ہے، شروعات ہے، اور اس کی ذات پر ہر چیز کی اینڈ ہے، تو اینڈ جو ہے بس بات ختم ہو گئی کہ اسی کی ذات کو ہمیشگی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں سورہ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہے نا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بات صاف ہو گئی، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، اور خدا وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں۔ تو پھر اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اس نے ہر چیز کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا ہے۔ نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا، یہ ایک مسئلہ الگ ہے، وہ جننے کی پروسیس میں، معاملات میں، جیسا کہ بیٹا باپ، جیسا کہ مشرکین کہتے تھے
نصرانیوں کا یہ قول ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ایسے ہی کہ اللہ ہمارا پتا ہے، معاذ اللہ کفاروں کا یہ کعب بن اشرف کے لوگوں کو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وہ ایک پورا جو ہے وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کسی کا باپ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مشرکین کا یہ عقیدہ آج بھی ہے۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں سورہ اخلاص کے اندر دیا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب پیدا ہونے کی والی بات، تو اس نے سب کو خلق کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بے شک وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس کی ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس کی ذات کو ہمیشہ ہے، اس کی ذات پر ہر چیز کی اینڈ ہے۔ ورنہ شیطان یہ کہے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جس چیز کا سلسلہ، جس سوال کا سلسلہ چلتا رہے اور کہیں اس کی اینڈ نہ ہو تو وہ سوال نہیں ہوتا، فضول خیال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انتہا ہونا ضروری ہے اس کی، اور ہر چیز کی انتہا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہے۔ تو جب ہر چیز کی انتہا اللہ کی ذات پر ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انتہا بھی اللہ کی ذات پر ہے۔ جیسے ہمارا باپ فلاں، ہمارا اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، تو سب کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور پھر ان کو کس نے پیدا کیا، پھر بس اینڈ، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات پر ہر چیز کی ایڈ ہو گئی، ختم ہے۔ اس نے کسی کو پیدا نہیں، وہ جو ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنی آپ ہے، اپنی ذات سے خود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اس سے کہے کہ یہ سوال تیرے فضول ہے، لہٰذا یہ شیطان تجھ کو اس لیے تیرے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اس میں الجھا رہے اور گمراہیوں میں جکڑا رہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سوالات صحابہ کرام کے بھی تھے جو شیطان وسوسے انہیں ڈالتا تھا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں لا حول پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ سمجھ رہے؟ اگر سوال ہوتا تو جواب سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے، اور صحابہ کرام پھر پوچھتے، زور دے کر اپنے ذہنوں پر زور دیتے۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بس، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی تعلیم فرمائی، اس کے بعد نہ صحابہ نے سوال کیا نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ کہا۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ حضور علیہ السلام تسلیم جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ اگر سوال ہوتا تو حضور جواب دیتے۔ سمجھ رہے؟ اور حضور جانتے ہیں کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان و نفس کے مکر و فریب سے بچائے، ایمان کی حفاظت کرے۔ بس اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور ہمیشہ صرف اسی کے لیے ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ ہاں، اس نے سب کو پیدا خلق کیا ہے، وہ خالق ہے، اور تمام چیزیں مخلوق ہے، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، اور خدا وہ ہے
جو کسی سے پیدا نہیں، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، بس اتنا خیال رکھیں. تو بس بات یہ ختم ہو گئی کہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور خدا وہ ہے جو پیدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اسے کسی نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی شریک. سمجھ گئے؟ بس بہرحال اس کا یہ سوال فضول ہے. ایمان کی اپنی بھی حفاظت کریں اور اس کو سمجھائے. اللہ نے اگر اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو وہ ہدایت پا جائے گا، ورنہ شیطان اس کو گمراہی میں ڈالا ہوا ہے. اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ اپنی میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے تمام اہل سنت والجماعت کی جماعت مومنین سنی مسلمان سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور سب کو بھی شیطان و نفس کے مکر و فریب سے بچائے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بس السلام علیکم.